بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے، جس میں سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورۃ الزمر کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس ایک پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورت تلاوت ہوئی، سورہ یاسین شریف، اس کی فضیلت سے، اس کی برکت سے اور اس سورت کی اہمیت و افادیت سے ہر مسلمان واقف ہے۔ حدیث پاک میں اس سورت کو فرمایا ان لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، فرمایا ہر چیز کے لیے ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ تو بڑی شان والی صورت ہے، بڑی برکتوں والی صورت ہے، اور جو شخص اس کو دن کے ابتدائی وقت میں تلاوت کرتا ہے، فرمایا اللہ پاک اس کے رزق میں اور روزگار میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص موت کی سختی کے اندر مبتلا ہو اور اس کی روح نکلنے میں اسے تکلیف ہو، تو اس کے سرہانے سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، اس سے اللہ پاک سکرات الموت کے اندر آسانی فرما دیتے ہیں۔ اور گھر کے اندر اس کی تلاوت کرنے سے گھر کے اندر بہت زیادہ برکتیں اللہ پاک متوجہ فرما دیتے ہیں۔ تو معمولات کا حصہ ہونا چاہیے۔ آسان بات یہ ہے کہ سورہ یاسین کو آج ہم اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ جیسے پہلے ہمارے بڑوں کی عادت تھی کہ دن کا آغاز کرتے تھے، دکان کھولتے تھے تو بیٹھ کر پہلے سورہ یاسین شریف پڑھتے تھے۔ اب تو دکان کھولنا ہی 12-1 بجے ہوتا ہے، تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ترک کی ہوئی چیزیں اور چھوڑی ہوئی چیزیں جب تک دوبارہ سے ہمارے ماحول اور معمول میں نہیں آئے گی تو خیر اور برکتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ اس لیے اس سورت کو روز آنا، اور کوشش یہ ہو کہ صبح کے وقت میں، ابتدائی وقت میں انسان اس کی تلاوت کرے۔ دوسری بات، سورہ یاسین میں اللہ پاک نے کفار کی بدحواسی کو بیان فرمایا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا اور عالم قیامت قائم ہوگا اور سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر کی طرف جانے کا جو سفر ہے، اس کیفیت کو دیکھ کر کفار پر، نافرمانوں پر ایک بدحواسی اور بے چینی چھا جائے گی، اور ان کے منہ سے نکلے گا من بعثنا من مرقدنا، یہ کس نے ہمیں اٹھا لیا ہماری آرام کی جگہ سے۔ مرقد کہتے ہیں آرام گاہ کو، اس لیے آپ دیکھیں بعض قبروں پر، قبور پر لکھا ہوتا ہے مرقد، مرقد فلاں، تو یہ ایک نیک فالی کے طور پہ، اس لیے کہ ہم یہی سمجھ کر اپنے مسلمان بھائی کو دفناتے ہیں کہ یہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، تو یہ قبر اس کے لیے یقیناً آرام کی جگہ ہے، اللہ نے اس پہ فضل فرما دیا ہوگا۔ تو قبر کی جو زندگی ہے دوستوں، یہ عالم برزخ ہے۔ یہ جتنا عرصہ قبر میں ایک ایمان والا زندگی گزارتا ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس قبر کی ایک زندگی ہے، اور قبر میں جانے کے بعد اللہ پاک اس قبر کو اس مومن کے لیے جنت کا باغ بنا دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور مومن کی قبر کو تاحد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر میں جنت کے فرش، قالین بچھا دیے جاتے ہیں، اور اسے جنت کی طرف سے خوشبوئیں اور ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور مانوسیت کے لیے اللہ پاک اس کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان کو بٹھا دیتے ہیں جو اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کا دل بہلاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مومن بندے کی قبر میں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر نعوذ باللہ خدا نخواستہ کوئی بندہ کافر ہے یا فاسق و فاجر بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا جائے،
تو یہ قبر اس کے لیے تو ایک جہنم کا گڑھا ہے، اور اس کی قبر اس پر بھینچ دی جاتی ہے، اس پر دبا دی جاتی ہے، یہ تکلیف کے اندر آ جاتا ہے۔ اب کافر کے لیے جو قبر کی زندگی ہے، جو برزخ کی زندگی ہے، وہ ایک عذاب اور تکلیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قبر کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت کم ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کافر اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ یہ کس نے مجھے میری آرام کی جگہ سے اٹھا لیا؟ یعنی اسے وہ آخرت کا عذاب اتنا ہولناک لگے گا، اتنا عبرتناک لگے گا کہ اس کے مقابلے میں قبر کی زندگی کو وہ آرام کی جگہ کہے گا۔ اس سے انسان اندازہ لگائے کہ آخرت کا معاملہ کتنا مشکل ہے اور کتنا سخت ہے۔ لیکن اگر بندہ اپنی حفاظت کرے، ایمان کی حفاظت کرے، کلمے کی حفاظت کرتا ہوا دنیا سے جائے، تو یقین کریں میرے دوستوں، عیش ہی عیش ہے، پھر راحت ہی راحت ہے اور سکون ہی سکون ہے۔ تو آخرت کی تیاری اس دنیا میں بہت ضروری ہے۔ تیسری بات جو سورہ صافات میں ہے، اللہ پاک نے اس سورت میں ایک مکالمہ ذکر کیا ہے۔ مکالمہ کہا جاتا ہے بات چیت کو۔ اہل جنت جب جنت کے اندر چلے جائیں گے اور اپنی اپنی جگہوں پہ ہوں گے، تو ایک دن ان کی مجلس لگی ہوگی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے۔ یہ مجلس آپس کے دوستوں کی، خیر والے دوستوں کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جنتی جنت میں مجلس جمع کے بیٹھے ہوں گے، باتیں چل رہی ہوں گی، اتنے میں ایک جنتی کو اچانک ایک خیال آئے گا اور وہ کہے گا اِنَّهُ كَانَ لِي قَرِينٌ، کہے گا یار میں دنیا میں میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے اس جنت میں تو نظر ہی نہیں آیا، وہ کہاں گیا؟ اور وہ دنیا میں مجھ سے بڑی باتیں کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ تم جس راستے پر چلتے ہو اس سے رک جاؤ، یہ غلط ہے، بڑی بڑی باتیں تھیں۔ تو آج وہ تیز رفتار دوست نظر نہیں آیا۔ اب جنتی بات چیت فرما رہے آپس میں، اور اللہ پاک کی ذات ان کی باتوں کو سن رہی ہوگی۔ تو اللہ پاک ان سے کہیں گے کہ کیا تم اپنے اس دوست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو یہ کہے گا کہ ہاں میں تو ضرور دیکھنا چاہتا ہوں، میرا تو اس سے دنیا میں بڑا تعلق تھا، ملا نہیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اگر دیکھنا ہے تو تم ذرا نیچے جھانک کے دیکھ لو۔ فَطَّلَعَ کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو اوپر سے جھانکنا، دیکھنا نیچے۔ فَطَّلَعَ، یہ جنتی جب جھانکے گا، فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو دیکھے گا اس کا جو وہ دوست تھا وہ جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا، وہ تو آگ کے اندر جل رہا ہے۔ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، یہ جنتی جب اس کو دیکھے گا تو کہے گا اللہ کا شکر ہے میں نے تیری بات نہیں مانی دنیا میں، ورنہ خدا کی قسم تو آج مجھے بھی اپنے ساتھ ہلاک کر دیتا۔ تو مجھے جس ایمان اور ہدایت کے راستے سے روکتا تھا دنیا میں اور مجھے کہتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، اگر میں تیرے ساتھ مل جاتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم کے اندر پڑا ہوا ہوں۔ تو جلیس سوء، برا دوست، بری صحبت اور اس کی بری باتیں، یہ اگر خدا نخواستہ انسان قبول کر لے تو آخرت میں پھر سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، انسان دنیا میں اپنی نسبت کو پاک رکھے، اپنی صحبت کو صاف ستھرا رکھے، اپنے لیے صحیح دوستوں کا انتخاب کرے، اپنے لیے صحیح مجلس کا چناؤ کرے، تب جا کر جنت کی نعمتیں ملتی ہے۔ برا دوست تو انسان کو ہلاکت کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ یار بد بدتر بود از مار بد، دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد۔
فرمایا برے دوست سے اپنے آپ کو بچا لو، اتنا دور کر لو جتنا سانپ سے انسان بچتا ہے، بلکہ فرمایا یار بد بدتر بود از یار بد، کہ برا دوست تو سانپ سے زیادہ بدتر ہے، اس لیے کہ سانپ تو ڈس لے گا، مار دے گا، جان چلی جائے، ایمان نہیں جائے گا، سانپ کے ڈسنے سے جان جائے گی، ایمان نہیں جائے گا، لیکن برے دوست کی صحبت اور اس کے ڈسنے سے تو ایمان چلا جائے گی، پھر کیا کرے گا انسان۔ چوتھی بات جو سورہ صافات میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا، جس کا ذکر پہلے خلاصے میں بھی ہوا، اور اللہ پاک کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مخلصین اور وفادار بندوں کی جو قربانی ہوتی ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جاتی، لیکن مخلص اور وفادار کون ہوتا ہے؟ کہ جو اپنے محبوب کے اشارے کو بھی سمجھ کر اس پر عمل کر گزرے۔ دیکھیں ایک چیز پہ غور کرنے کی ضرورت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لٹایا تھا، ان کے گردن پہ چھری رکھی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم اللہ نے کس چیز میں دیا؟ خواب میں۔ وحی نہیں آئی، خواب دیکھا، خواب میں دیکھا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اپنے سب سے محبوب چیز کو میرے راستے میں قربان کر دوں۔ اب دیکھیں خواب اشارہ ہوتا ہے نا، خواب تو ایک اشارہ ہے نا، اور انسان چاہے تو خواب کے اشارے کی کوئی تعویل کر سکتا ہے کہ بھئی یہ مطلب ہوگا، وہ مطلب ہوگا، وہ مطلب ہوگا، لیکن میں نے عرض کیا کہ وفادار اور مخلص وہ ہوتا ہے جو محبوب کے اشارے کو سمجھ کر اس پر بھی عمل کر گزرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ میرے محبوب ہے، اور وہ مجھے خواب میں جو اشارہ دے رہے ہیں وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دوں۔ پیچھے نہیں ہٹے، وہ بیٹے کی محبت کو سامنے رکھ کر کے اس کی کوئی تعویل نہیں کی، بات نہیں بنائی، عمل کر گزرے۔ اللہ پاک اتنا خوش ہوئے، قد صدقت الرؤیا، اے میرے ابراہیم آپ نے تو میرے خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اب میری طرف سے بھی انعام سن لو کہ تم نے میرے نام پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، تم نے اپنا اخلاص دکھایا، اور ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ ہم مخلصین کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اب کیا ہوگا؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس قربانی کے عمل کو رہتی دنیا تک ہم اہل ایمان کے اندر باقی رکھیں۔ اب جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے، ملت ابراہیمی پر ہے، اور اسے اللہ نے استطاعت دی ہے، تو وہ عید الاضحیٰ کے ایام میں جانوروں کی قربانی کرے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو جانور قربان کرنا یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ اس لیے کوئی یہ کہے کہ بھئی اتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں اور پہلے سے اتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ میں یہ رقم لے جا کر کسی غریب فقیر مستحق بیوہ کو دے دوں، اس کا زیادہ کام بن جائے گا۔ یہ اپنے جذبات پر تو عمل ہوگا، لیکن اللہ کے حکم اور مقتضا پر عمل نہیں۔ لہٰذا عید کے 3 دنوں میں قربانی ہی کرنی ہے، جانور کا خون ہی اللہ کے لیے بہانا پڑے گا۔ 5ویں بات جو سورہ صافات میں ہے، اللہ پاک نے اس گناہ کا تذکرہ کیا جو خلاف فطرت گناہ ہے۔ ہر سال یہ بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا، اور قوم لوط کس گناہ کے اندر مبتلا تھی؟ وہ ہم جنس پرستی کے اندر، انسان یعنی مرد اپنی خواہش مرد سے پوری کر رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کرنا یہ فطرت کے خلاف ایک زندگی ہے۔ اللہ نے انسانی فطرت کیا بنائی ہے
کہ عاقل بالغ ہونے کے بعد اس کے ساتھ ایک خواہش کو، نفس کو، تقاضے کو جوڑ دیا، اب وہ پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اللہ نے اس تقاضے کے پورا کرنے کو منع نہیں کیا، بند نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے ترتیب کیا بنائی کہ نکاح کر لو، عورت سے نکاح کر لو، اور نکاح کرنے کے بعد اپنی اس جائز خواہش کو پورا کر لو۔ سب سے پہلے انسان کا مرد سے خواہش پورے کرنے کا جو گناہ ہے، یہ قوم لوط کے اندر شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اور یہ بھی ان کو کس نے سکھایا؟ شیطان خبیث نے آ کے ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ کے ان کو اس فعل بد کے اندر مبتلا کیا۔ اور علماء نے لکھا یہ ایک ایسی مکروہ اور ایسی قبیح بیماری ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ اس میں ایک دفعہ مبتلا ہو، یہ عادت پھر بڑی مشکل سے چھوٹتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس گناہ میں مبتلا ہو گئے، اب خلاف فطرت زندگی شروع ہو گئی، تو اب فطرت والی زندگی طبیعت میں نہیں آ رہی، اب نکاح کی چاہت ختم ہو گئی، عورت کی طرف میلان ختم ہو گیا، فطرت والی زندگی نہیں رہی۔ اب ہمیشہ اس تلاش میں ہوتے تھے کہ ہم اپنی خواہش مرد سے پوری کر لیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ آپ اس بستی سے نکل جائیں۔ سدوم ایک علاقہ تھا، سدوم سین کے ساتھ، سدوم۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ نکل جائیں، اب ان پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نکل گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے حکم سے، اور چونکہ اللہ نے ان کو 600 پر دیے، ایک پر اتنا بڑا ہے کہ جو افق کو، آسمان کو ڈھانپ لے، ایک پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا کھولا اور پوری سدوم کی بستی کے نیچے اپنا پر داخل کر دیا، اس بستی کو اپنے پر پہ اٹھایا اور اوپر آسمانوں تک لے گئے، اور وہاں سے لے جا کر اپنے پر کو الٹ دیا، پوری بستی منہ کے بل آ کر زمین سے ٹکرا گئی۔ خلاف فطرت زندگی تھی، علماء نے لکھا سزا بھی اللہ نے اسی انداز میں دی کہ منہ کے بل لا کر زمین پر اللہ نے ان کو مار دیا، صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، آج تک جہاں یہ قوم آباد تھی، ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں، ڈیڈ سی، آج بھی اس جگہ پر اس پانی کے اندر مچھلی یا کوئی جاندار آ جائے تو وہ مر جاتا ہے، اور جو لوگ تحقیق کرتے ہوئے وہاں تک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس جگہ کا پانی سرخ ہے، کوئی چیز اس کے اندر زندہ نہیں رہ سکتی۔ آج تک اس عذاب کے اور اللہ کی ناراضگی کے اثرات وہاں پر موجود ہے دوست۔ اس لیے چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں مر جائے، بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے آئے، تو قیامت کے دن اللہ پاک کی نظر رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اور یہ تو خدا نخواستہ ایک مرد کی طرف میلان ہے۔ اللہ نے جس زوجہ کو، جس بیوی کو اس کے شوہر کے لیے حلال کیا ہے نا، بیویاں تو حلال ہے، انسان مرد کے لیے کھیتی فرمایا، لیکن اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی حلال بیوی کے ساتھ بھی انسان خواہش پوری کرے گا تو اس کے لیے ایک راستہ رکھا، پچھلے راستے کو حرام کر دیا۔ حدیث پاک میں فرمایا ملعون من اتی فی دبر امرأتہ، جو شخص اگر خدا نخواستہ اپنی بیوی کے ساتھ پچھلی شرمگاہ میں خواہش پوری کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت برس جاتی، اس کو بھی حرام کر دیا۔ تو انسان کیسے سوچ سکتا ہے خدا نخواستہ کہ خلاف فطرت زندگی کی طرف چلا جائے؟ تو اس لیے آج گناہوں کی محنت ہے، گناہوں کے ماحول ہے، گناہوں کی چیزیں ہمارے نوجوانوں کو دکھائی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ نکاح کی زندگی کو مصیبت اور بوجھ سمجھتے ہیں، اور ان طریقوں کے ساتھ وہ اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ اور اب ایک نیا فتنہ ٹرانسجینڈر
کہ بھئی انسان اپنی جنس کو تبدیل کر لے، انسان کو یہ حق دیا جائے کہ یہ اپنی جنس بدل لے. مرد چاہے تو کہے بھئی جی میری مرضی ہے میں اپنی جنس بدل دوں عورت بن جاؤں، عورت کہے جی میں اپنی جنس بدل دوں اور میں مرد بن جاؤں. انسان اپنی فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تھوڑا عرصہ قبل باقاعدہ اس چیز کو ہمارے ملک میں ایک قانونی تحفظ دیا جانے لگا تھا، ایکٹ منظور ہونے لگا تھا ٹرانسجینڈر. اس کے بعد کیا ہوتا کہ کوئی بھی آپ کے بچوں میں نوجوانوں میں کوئی بھی جا کر یہ کھڑا ہو کے کہتا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں تو عورت بننا چاہتا ہوں، میرا آپریشن ہو جائے، آپ کا نادرا اس کو باقاعدہ ڈکلیئر کرتا. پیدا وہ بچہ مرد ہوا تھا لیکن اس کو لکھا جاتا کہ یہ عورت ہے. یہ معاشرہ ایک گند بن جاتا دوستو. بہت کچھ منصوبے اور عزائم ہے باطل کے، اس لیے مت بری نظر سے دیکھیں ان علماء کو اور ان محنت کرنے والے حضرات کو. آج اگر یہ گنتی کے لوگ نہیں رہے نا، ہمارا یہ معاشرہ یہ ایک بدترین معاشرہ بن جائے. اس لیے قدر کرنی چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے گھروں کے ماحول کی حفاظت کرنی چاہیے. ہر وقت یہ موبائل ان بچوں کو ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کی بیدار فکر کرنی چاہیے. ان بچوں کو کہاں پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے. ان کو جہاں اسکول کی ہم تعلیم دیں، ان کو دین کی تعلیم بھی دیں. ان کو تھوڑی دیر اپنے ساتھ بٹھا کر ان سے کلمے کا، نماز کا اور درود شریف کا، وظائف کا، مسنون دعاؤں کا مذاکرہ بھی ہونا چاہیے نا. ہمیں بھی تو ہمارے ماں باپ نے کچھ تربیت دی تھی. آج ہم ماں باپ بننے کے بعد کیوں اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. چھٹی بات سورہ صاد کے اندر اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام، اور ان کی جو خصوصیت ہے کہ صبر کا انتہائی درجہ ان کو دیا گیا. ان کا صبر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ خود اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. ہم نے اپنے بندے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. کیا ہی خوب بندے تھے، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے. ان پر بڑی سخت آزمائش آئی، خود بیمار ہو گئے جسمانی طور پہ، اور ان کے اہل خانہ مال و اسباب اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا، ان کو بڑا نوازا تھا. یہ ہر وقت اللہ پاک کے شکر میں تسبیح میں مشغول رہتے تھے. تو شیطان نے کہا کہ شکر تو ادا کریں گے اس لیے کہ آپ نے ان پر اتنی نعمتیں کی ہے، اگر ایوب سے آپ اب کی نعمتیں چلی جائے تو پھر پتہ چلے گا. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے دیکھ لیتے. آزمائش بھیج دی تو گھر کی چھت گر گئی، آل اولاد سب چلے گئے. خود بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور کتنا عرصہ بیمار رہے؟ 18 سال. 18 سال. اس لیے یہ بیماریوں کا آنا یہ یقیناً ایک آزمائش اور پریشانی تو ہے، لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے ہم میں سے کسی کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دوست، بیماری اللہ پاک اپنے مقبول بندوں پہ بھیجتے ہیں، ایمان والے بندوں پر بھیجتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نہیں چاہتے کہ میرے محبوب کی امت میرے پاس آئے اور گناہ لے کر آئے اور میں انہیں عذاب دوں، دنیا کی تکلیف میں ان کو صاف کر دوں. یہ صفائی ہے دوستو. اس لیے نیک بندے دنیا کے اندر آخری وقت میں وہ بیمار ہو جاتے ہیں. آج یہ جو ہم کہتے ہیں نا، علماء نے لکھا ہے، تھوڑی سی بات سمجھ کے جائیں. آج یہ جو ہم ایک جملہ کہتے ہیں نا، اے اللہ چلتا پھرتا اٹھا لے، بہت سارے ایسے کہتے ہیں نا، چلتا پھرتا اٹھا لے. ٹھیک ہے، کوئی بھی آزمائش کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن بیماری کا آنا کوئی مصیبت نہیں مومن کے لیے کہ انسان یہ کہے کہ یار یہ آئے گی تو پھر کیا ہوگا پتہ نہیں. بیماری سے تو جسم کی اور گناہوں کی دھلائی ہو جائے گی. اب اس میں 6 مہینے، سال، 1.5 سال، کبھی زیادہ کبھی کم گزر جائے گا، لیکن کیا ہوگا؟
کہ وہ جو دنیا میں جو کچھ تھا اللہ پاک اس کو اسی کے نتیجے میں صاف کر دیتے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ یہ جو عرصہ بیماری کا گزرتا ہے اس میں گھر والوں پر بھی ایک حالات ہوتے ہیں. اب بچے ہیں، بیٹے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، بہویں ہیں، وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ کام میں لگ جاتے ہیں، خدمت میں لگ جاتے ہیں. کبھی ہاسپٹل لے جانا ہے، کبھی دوائی لانی ہے، کبھی فزیوتھراپی والا آ رہا ہے، کبھی مالش کرنی ہے، کبھی رات کو اٹھنا ہے، واش روم لے جانا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک ان اولاد کو خدمت کا موقع دے دیتے. تو بڑے بیمار رہ کر صاف ہو کے جنت میں چلے جاتے ہیں، اولاد خدمت کر کے جنت میں چلی جاتی ہیں. اللہ کی مہربان ذات کو دے. تو اس لیے بیمار حضرات بھی پریشان نہ ہوں، اور جو بچے ہیں، اولاد ہیں، وہ بھی پریشان نہ ہوں. اللہ اس کے نتیجے سے ہم سب کے لیے جنت کا راستہ بنا رہے ہوتے. تو 18 سال تکلیف کے رہے، لیکن اللہ پاک فرما رہے کوئی ایک گھڑی ایسی نہیں تھی کہ جس میں میرے اس بندے نے مجھ سے ناشکری کا ایک کلمہ کہا ہو. اس لیے کہتے ہیں نا، حضرت ایوب علیہ السلام جب تندرست ہوئے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ وہ زندگی اچھی تھی یا یہ اچھی تھی؟ یعنی بیماری ہو کے جو 18 سال تھے وہ اچھے تھے، یا اب جو راحت اور اطمینان ہے یہ اچھا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ صحت اور تندرستی تو اللہ کی نعمت ہے، اس کی تو ہم ناقدری نہیں کر سکتے، اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں. لیکن فرمایا بیماری کے ایام جو گزرے ہیں یہ راحت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جتنا عرصہ بیمار رہا روزانہ اللہ پاک مجھے سلام فرماتے تھے اور مجھ سے میری طبیعت حال احوال پوچھتے تھے. تو وہ جو سرور اللہ پاک کے تکلم کا تھا وہ تو اب نہیں رہا. تو بیمار بندے کی طرف اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہے دوستو. تو انسان اللہ سے بیماری مانگے نہیں، آزمائش مانگے نہیں، یہ تو منع ہے، لیکن آ جائے تو اس کو اپنے لیے کوئی مصیبت اور وبال نہیں سمجھے، صبر کے ساتھ زندگی گزار لیں. 7ویں اور آخری بات سورۃ الزمر میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا کہ انسان کی جو تخلیق ہے، اس کے جو بننے کا مرحلہ ہے، اس پہ تم غور کر لو. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. بڑی عجیب بات ہے دوستو. فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی پیدائش کے مرحلے پہ غور کریں، اس کا وجود کہاں سے چلا، کہاں بنا، اور کتنا عرصہ یہ ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں رہ کر آیا. انسان کے وجود کا آغاز دوستو پانی کے ایک قطرے سے، ایک نطفہ ہے، ایک قطرہ ہے، سپرم ہے. اللہ کی شان دیکھیں جو آج کی میڈیکل کہتی ہے نا کہ مرد کے ایک قطرے کے اندر لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں، لاکھوں جراثیم، اور ہر جرثومہ اس قابل ہے، ہر جرثومہ ایک، کہ اس سے ایک بچہ پیدا ہو. اب دیکھیں اگر اللہ کا حکم ہو جائے نا تو ایک دفعہ کی ہم بستری اور میلاب سے لاکھوں بچے ماں کے پیٹ میں جا سکتے، لیکن وہ ماں کیسے برداشت کرے گی؟ اس میں بھی اللہ کی مہربانی چلی تو ان لاکھوں جرثوموں کو اللہ پاک ختم کرتے ہیں. ان میں سے بمشکل ایک جرثومہ جو ہوتا ہے اس کو اللہ کا حکم مل جاتا ہے. کبھی کبھی 2 ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹوینز بچے پیدا ہو گئے، کبھی 3 بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ شاذ و نادر سلسلہ ہے. تو یہ یہاں سے آغاز زندگی ہوا، اور اگر حکم ہوا ہی نہیں تو نہیں ٹھہرے گا بچہ، نہیں ہوگا. پھر جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کو 3 اندھیروں کے اندر رکھتے ہیں، ظلمات ثلاث. یہ بچہ کتنے اندھیروں میں ہوتا ہے؟ 3. سب سے اوپر پیٹ کا اندھیرا ہے، پیٹ کی جو کھال ہے، ماں کی پیٹ. اس کے بعد اندر اللہ پاک نے عورت کے اندر رحم رکھا ہے، رحم. اس رحم کے اندر اللہ نے ایک جھلی رکھی ہے، باریک سی جھلی کے اوپر رحم، رحم کے اوپر ماں کا پیٹ.
ان 3 اندھیروں کے اندر ایک بچے کا حمل قرار پاتا ہے. کتنے مہینے؟ 4 مہینے تک. 4 مہینے تک یہ جو نطفہ ہوتا ہے یہ اس رحم میں گھوم رہا ہوتا ہے، چکر لگاتا ہے، یہ اپنا وجود بنا رہا ہوتا ہے. اور ان 4 مہینوں میں اللہ پاک اس کے جسم کے سارے اعضاء کو بنانا شروع فرما دیتے ہیں. جب 4 مہینے ہوتے ہیں پھر ایک فرشتہ آتا ہے، وہ اس 4 مہینے کے جنین میں، اس بچے میں روح پھونک دیتا ہے. تو 4 مہینے پہلے تک بچے میں جان نہیں ہے، 4 مہینے بعد بچے میں کیا آ گئی؟ جان آ گئی. اسی لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر حمل خراب ہو، بگڑ جائے، پریگنیسی متاثر ہو جائے، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ، تو 4 مہینے ہونے تک اگر کوئی گڑبڑ ہے اور دیندار ڈاکٹر کہے کہ بھئی ماں کی جان کو خطرہ ہے، بچہ ناقص ہے، ایب نارمل ہے، 4 مہینے تک تو آپ کر سکتے ہیں، علماء سے پوچھ کے، دیندار ڈاکٹر سے مشورہ کر کے. 4 مہینے بعد بچے میں روح آ گئی، اب وہ ایک جان ہے، اب ماں بھی جاندار ہے، بچہ بھی جاندار ہے. اب 4 مہینے بعد اگر ڈاکٹر کہے نہیں جی بچے میں یہ ہے، اس کا ہاتھ ایسا ہے، اس کا سر ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں ابورشن کرائیں، ضائع نہیں. اب جاندار کی جان جانے کا مسئلہ ہے، اس کو نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایک پہلو ہو گیا اس کا. جو اصل بات اللہ پاک سمجھانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ ان 3 اندھیروں کے اندر یہ بچہ بننا شروع ہوا، اور 9 مہینے سے لے کر 2 سال تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے نا؟ پتہ ہے نا آپ کو حمل کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 6 مہینے. 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال. ٹھیک ہے، یہ چیزیں سمجھا کریں دوست. 6 مہینے میں ایک بچہ دنیا میں آ سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. یہ آپ کا ہی بچہ ہے، ثابت النسب بچہ ہے. اور زیادہ سے زیادہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہ سکتا ہے؟ 2 سال تک. یہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے نظام ایسا رکھا کہ عموماً یہ جو پیریڈ ہے یہ کب پورا ہو جاتا ہے؟ 9 مہینے. 9 مہینے کے اطراف میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے. تو یہ بچہ ایک پراپر اس میں. لیکن سوال یہ کہ 4 مہینے میں جان آئی، 9 مہینے میں بچہ دنیا میں آیا، تو 4 اور 9 کے درمیان کتنے مہینے؟ 5 مہینے. 5 مہینے اس بچے کو سانس کہاں سے ملی، آکسیجن کہاں سے ملی، غذا کہاں سے ملی، خوراک کہاں سے ملی، اس کے اعضاء کیسے بنے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ابھی تو یہ اگر یہ پنکھے ہم بند کر دیں، یہ گیٹ میٹ سب بند کر دیں، تھوڑی دیر بعد سب کو گھٹن لگنا شروع ہو جائے گی. بھئی سانس ایسی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. اس گھپ اندھیرے اور اتنی چھوٹی سی جگہ میں بچے کو کس نے پالا ہے؟ اس کو غذا کس نے دی؟ اس کو سانس کون دیتا رہا؟ یہ سب چیزیں دوستوں ایک عجیب و غریب دعوت ہے. اس لیے سب سے زیادہ کہتے ہیں نا، سب سے زیادہ جو پڑھا لکھا طبقہ کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے وہ میڈیکل کی تعلیم والا ہے. آپ جائیں نا آج ہاسپٹلز کے اندر، اب ایک الگ ماحول ہوتا ہے. جتنے بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ باشرع ہے، دیندار ہے، صاحب عمامہ ہے. بڑی تعداد ایسی ہو گئی، وہ تبلیغ سے جڑ گئے. وجہ کیا ہے اس کی؟ سب سے زیادہ ڈاکٹر کیوں دین کی طرف آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی تخلیق کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو مشینیں اندر کی دنیا بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ اندر کون کر رہا ہے. تو اگر الحاد کی محنت نہ چلے نا، الحاد اور ارتداد اور کفر کی محنت نہ چلے، تو فرمائے شاید ہی دنیا کا کوئی ڈاکٹر کافر رہے. اس لیے کہ اس کو وہ جسم کی دنیا بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ سارا نظام اندر کیسے چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے، کس نے یہ سارا سسٹم کیا اس کو زندگی میں. تو اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے. ہمیں اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.